أنا من منطقة سرينجر. أين تقع هذه المنطقة؟ هي تقع في ولاية کشمیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نئی ویڈیو میں پھر سے آپ سب کو خوش آمدید. حسب دستور نئے آنے والے ناظرین سے میری گزارش ہے، اگر آپ خود یا آپ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بھی عربی گرامر پڑھانا چاہتے ہیں یا آپ خود عربی گرامر پڑھنے کے شوقین ہیں تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ عربی گرامر کے متعلق ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آج کے سبق میں جو ہم بات کریں گے وہ یہ کہ انسان جب بولتا ہے، انسان کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے وہ کتنے قسم کا ہوتا ہے. تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے لفظ کس کو کہتے ہیں. تو لفظ جو بات آدمی کے منہ سے نکلے، جو بھی بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہا جاتا ہے. جو بھی بات انسان کہے، چاہے اس کی کوئی معنی ہو یا نہ ہو، تب بھی اس کو لفظ کہیں گے. اب لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. پہلے نمبر پہ کہتے ہیں نمبر ایک لفظ موضوع. موضوع کا مطلب ہے معنی دار لفظ، یعنی جو بات ہم منہ سے کر رہے ہیں اگر اس کے معنی ہوں، وہ معنی دار لفظ ہے تو اس کو کہیں گے لفظ موضوع. جیسے قلم، قلم کا مطلب ہے قلم، کتاب، کتاب. اسی طرح جو بھی لفظ جس کے کوئی معنی ہوں تو وہ لفظ موضوع ہو جائے گا. دوسرے نمبر پر ہے لفظ مہمل، بے معنی لفظ. لفظ مہمل کا مطلب بے معنی لفظ. چونکہ عربی میں سمجھنا ہمارے لیے لفظ مہمل کو مشکل ہے، اس لیے ہم پہلے اردو میں سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے، جیسے عام طور سے جب ہمارے یہاں گفتگو کی جاتی ہے تو ہر موضوع لفظ کے ساتھ ایک مہمل لفظ، یعنی ہر معنی دار لفظ کے ساتھ ایک بغیر معنی لفظ بھی کہا جاتا ہے. جیسے چائے، وائی. ہم چائے کہتے ہیں تو چائے کے ساتھ وائی جو لگاتے ہیں، جو وائی ہے یہ بے معنی لفظ ہے. یہاں پر ہم نے لکھ کے رکھا ہے وائی. اسی طرح پانی، شانی. تو پانی معنی دار لفظ ہے، لیکن جو شانی اس کے ساتھ کہا جاتا ہے یہ بے معنی لفظ ہے. کپڑے، شپڑے. کپڑے معنی دار لفظ ہے، جو اس کے ساتھ دوسرا لفظ شپڑے بولا جاتا ہے یہ بے معنی لفظ ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے الفاظ جن کے کوئی بھی معنی نہ ہو ان کو ہم کہیں گے لفظ مہمل. اب یہ لفظ ہے مہمل کی بحث تو یہیں ختم ہوگی، کیونکہ بے معنی ہے اور بے معنی چیز آگے نہیں بڑھتی. اب معنی دار لفظ ہے جس کو موضوع کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں. نمبر ایک مفرد. مفرد کا مطلب وہ لفظ جو ایک معنی بتائے، جو ایک معنی کو بتائے اس کو مفرد کہیں گے. اور اسی طرح کوئی لفظ ایسا جو دو معنی کو بتائے، تین معنی کو بتائے، اس کو کیا کہیں گے وہ بھی ہم پڑھیں گے آگے. لیکن فی الحال ہم نے یہ پڑھنا ہے مفرد کا مطلب جو ایک معنی کو بتائے. جیسے کتاب، اوپر ہے قلم، تو ایک معنی کو بتا رہا ہے تو یہ مفرد ہو گیا. تو مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے. کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. یہ تینوں قسمیں اسم، فعل اور حرف اور کلمے کی بحث مشق کے ساتھ اسم، فعل، حرف کو ہم نے سبق نمبر 7 اور سبق نمبر 6 کے اندر پڑھا ہے. آج ہم صرف اتنا پڑھیں گے کہ کلمہ جو ہے وہ مفرد کا دوسرا نام ہے، اور مفرد یہ لفظ موضوع کی ایک پہلی قسم ہے. دوسری قسم اس کی وہ بھی آگے آئے گی. تو گویا کہ انسان کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے معنی دار، ایک ہے بے معنی. بے معنی ہوگا تو اس کی کوئی بھی قسم نہیں ہوتی، معنی دار ہوگا تو اس کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں مفرد جو ایک معنی کو بتائے. پھر مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ اور اس کی ہے تین قسمیں، اسم، فعل اور حرف.